سر آپ کی نظر میں بھارتی سپریم کورٹ کا جو آج کا ڈیسیژن ہے اس میں ایک تو اوور آل ریجن پہ کشمیر اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کسی نئی جنگ کی تیاری ہے بھارت کی طرف سے؟ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ درابند پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں نے تھانے کے مین گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی ہے۔ صدر کا حکم آئینی طور پر درست ہے۔ بھارتی صدر کے پاس اختیارات ہیں۔ آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا۔ اسٹارٹ میں آپ کے سامنے وہ خبر پیش کریں گے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا پر زور و شور سے چل رہی ہے۔ نیشنل میڈیا پہ تو خیر زور و شور سے نہیں چل رہی، بلکہ یہ کافی حد تک اس کو دبائے رکھا گیا، لیکن اب خبریں باہر آ رہی ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے لے رہا ہے، جس میں رائٹر سے لے کر الجزیرہ تک یہ خبر ہے کہ پاکستان میں ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں اب تک 23 سے زیادہ فوجی جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ مزید انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، بڑی ایفرٹ کی گئی نارملائز کرنے کے لیے، لیکن یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ کس طریقے سے ریجن کو افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، چند ایک چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ بھارت نے ایک اپنا مقصد ہے اس کا، اور مقصد میں پاکستان اس کے راستے کا ایک پتھر ہے، اور وہ اس پتھر کو ہر طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور پہلا بدقسمتی سے دسمبر چل رہا ہے، 16 دسمبر 1971 کو پہلا سٹیج تھا اس کا، اور یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، یہ سمجھتا ہوں دوسری سٹیج کا پہلا فیز تھا، جس میں انہوں نے جس کی تکمیل ان کے سپریم کورٹ کے تھرو نے کر لی ہے۔ اب ہم جو مرضی کہہ لیں، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں اور دنیا اس کی بات مانتی ہے اور سنتی ہے، کیونکہ دنیا کو اب کچھ مسائل اور ہیں۔ دنیا نہ تو قانون پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لاز کہیں افیکٹ ہوتے ہیں۔ طاقت ہے اور مفادات ہیں، جہاں پہ مفادات آپس میں باہر مل جاتے ہیں تو لوگ مل جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت کو پشت پناہی حاصل ہے، اور اس لیے اگرچہ لیگلی مورلی ہر طریقے سے فیصلے غلط ہیں، لیکن فیصلہ کر دیا انہوں نے، اور ان کا مطلب بتانے کا یہ ہے پوری دنیا کو انہوں نے کہ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگی۔ ہمیں اس کی پریشانی اس لیے ہے کہ وہ بھی ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اس کے بعد آزاد کشمیر جو ہے، یہ ان کا اگلا ہدف ہے۔ یہ اب اس کے لیے ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس وقت سے ہم نے ایک پسپائی اختیار کی، تو آہستہ آہستہ آج یہ سٹیج آ گئی ہے۔ اب پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں، جس طرح 5 اگست 2019 کو ہمارے پاس راستے تھے، ہم نے جو راستہ چنا اس کا آج ہمیں سامنے آ گیا ہمارے۔ جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوگا، جب تک پاکستان دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، پلیز کریکٹ یور سیلف، پلیز ڈونٹ مائنڈ جو دوست میرے بات کر رہے ہیں، یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک وزیر خارجہ بھی بات کر رہے تھے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں۔ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوتا تو اس کا کوئی حل ہے، آئیڈیالوجیکل جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا حل ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب کشمیری اپنے حق راہ دہی استعمال کر لیں گے۔ اگر ٹیریٹوریل ہوتا تو کچھ لے کچھ دے کے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو پی جائیں، اس کو چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس کے اوپر انتظار کریں آگے انڈیا کیا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم، چونکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے اور اس کی ہم بارہا اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ اس کی جو تکمیل پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ پھر اگر پاکستان کو انکمپلیٹ رکھنا ہے تو پھر اس کمپلیٹ ہے، ورنہ اگر پاکستان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، جو آئیڈیالوجی جو ہماری تھی اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ابھی یہ ایک ریڈ لائن ہے، کراس ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان اپنے مفادات کے حصول کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنی جانوں کی قربانی دینا شروع کی ہوئی ہے، کب سے نہیں کب سے دے رہے ہیں، وہ اپنی جانیں، عزتیں، سب کچھ، بچے بوڑھے سب قربانیاں دے رہے ہیں، وہ تو ذہنی طور پر آزاد ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر قیدی ہے یا تو بھارت ہے یا پھر پاکستان قیدی ہے۔ اب اس قید سے ہم نے نکلنا ہے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان کے مفادات کی تکمیل کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔
آج کریں کل کریں، ایک جنگ ناگزیر ہے، آج ہو کل ہو، میں نہیں جانتا. اس جنگ سے اگر بچنا ہے، اس خطے کو بچانا ہے، دنیا کو بچانا ہے، تو پھر صرف ایک ہی طریقہ ہے، کشمیریوں کو ان کا حق رائے دے دیا جائے، تبھی معاملات درست ہوں گے، ورنہ ان معاملات پہ بگاڑ چلتا رہے گا اور جنگ تو ناگزیر ہے ہی اس سلسلے میں. جموں کشمیر اسمبلی کی تشکیل کا مقصد مستقل باڈی بنانا نہیں تھا. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سے متعلق درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کرانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ناظرین، بھارت نے 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور مودی حکومت نے بھارتی آئین کی شق 370 کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. بھارت نے اس دوران کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کی. 2019 سے قبل ریاست جموں کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل تھے. کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے مودی حکومت کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل بینچ نے ہنگامی سماعتوں کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. ناظرین، بھارتی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا معاملہ 4 سال تک دانستہ طور پر لٹکائے رکھا اور بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کی. عوام نے بھارت کے ظالمانہ فیصلے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو بھارتی عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے. مودی مکمل طور پر ہندوستان کے تمام اداروں بشمول عدلیہ، فوج، گورننس، میڈیا اور پارلیمنٹ کو کنٹرول کر چکا ہے. ادھر کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ہے. غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے بہت سی امیدیں وابستہ تھیں. اب مقبوضہ کشمیر میں زمینیں مہنگی ہوں گی. پورے کشمیر میں کوئی بھی اس فیصلے سے خوش نہیں ہے اور بھارتی عدالتی فیصلے سے ریاست کی معیشت کو نقصان ہوگا. دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے بھی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مایوس ہوں لیکن نا امید نہیں، جد و جہد جاری رہے گی. ناظرین، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو یہاں تک پہنچنے میں کئی دہائیاں لگیں، ہم طویل سفر کے لیے بھی تیار ہیں. بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 370 کے فیصلے کے بعد کشمیر میں سیکیورٹی سخت کی جا چکی ہے. فیصلے کے بعد جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں حد سے زیادہ چوکیاں اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. بھارتی فوجی ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں. بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر اضلاع میں بھارتی فوجیوں کی بڑی تعداد تعینات کر دی گئی ہے. جموں کشمیر میں ہر جگہ بلٹ پروف موبائل بنکر گاڑیاں گشت کرتی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ہائی ٹیک سی سی ٹی وی کی نگرانی کو بڑھا دیا گیا ہے. ادھر آزاد کشمیر میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج شروع ہو چکا ہے اور 35 کے قریب شدید زخمی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حملے کی کتنی شدت ہوگی اور یہ کتنا بڑا حملہ ہے. اس میں جیسا کہ رائٹرز ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ اسلامسٹ ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے ایک ٹرک، ایک گاڑی جو کہ بارود سے بھری ہوئی تھی، اس کو جا کے پولیس اسٹیشن، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری بیس، آپریشنل ملٹری بیس کے طور پر وہ استعمال کیا جا رہا تھا نارتھ ویسٹ پاکستان میں، ٹیوزڈے کو آدھی رات کے قریب وہاں پہ جا کے دروازے پہ گیٹ سے جو ہے وہ گاڑی ٹکرائی اور اتنا زیادہ بارودی مواد جس گاڑی کے اندر ہوگا اور وہ ٹکرائے گی تو اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہوئے ہوں گے، جس میں ایٹ لیسٹ 20 پیپل جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ ابھی تک وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2 سیکیورٹی آفیشلز اس میں کہے گئے ہیں. لیکن جو الجزیرہ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے بتایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ کس جگہ پر ہے یہ، تو یہ ہے جی ٹاؤن آف درابن اور تقریباً 60 کلومیٹر یا 37 مائلز فرام ڈیرہ اسماعیل خان سٹی اور کے پی کے کا